بخاری شریف کی حدیث۔ حضور علیہ السلام نے ایک پلان بنایا کہ قریش مکہ پر حملہ کرنا ہے، کفاران قریش پر، اور یہ بالکل بات راز میں تھی، یہ راز لیک ہو گیا۔ ایک شخص نے خط لکھا، عورت کو دیا اور کہا کہ جاؤ مکے والوں کو آگاہ کر دو، مسلمان تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صیغہ راز میں رکھی کہ ہم نے قریش پر حملہ کرنا ہے، فتح مکہ، ہم نے قریش مکہ پر حملہ کرنا ہے، اور یہ صیغہ راز میں تھی، لیکن یہ راز افشاں ہو گیا، لیک ہو گیا، اور ایک شخص نے مکے والوں کو ایک عورت کے ہاتھ خط دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اطلاع دی کہ محبوب یہ راز ظاہر ہو گیا ہے، ظاہر ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو 2 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ ایک فلاں حلیے کی عورت ہے، فلاں مقام پر تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ۔ حضرت علی گئے 2 صحابہ کے ساتھ اور اس کو اس مقام خاص پر جہاں سرکار نے نشاندہی فرمائی وہیں پایا، اور اس عورت کو پکڑ لیا اور کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کر۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میری تلاشی لے لو۔ حضرت علی نے فرمایا تلوار نکالوں یا خط میرے حوالے کرتی ہے؟ جو میرے نبی نے کہا ہے وہ سچ کا ہے، خط تیرے پاس ہی ہے، میرے نبی کا فرمان میرے واسطے قرآن، میرے نبی نے جو کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے، خط تیرے پاس ہے۔ آپ نے تلوار نکالی، اس نے اپنے بالوں کے نیچے سے خط نکال کر دے دیا۔ وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول تھے، بدری صحابی، حضرت حاتم بن ابی بلتع، انہوں نے وہ خط لکھا تھا۔ خط پڑھا گیا، حضرت عمر قریب کھڑے تھے، عرض کی آقا مجھے اجازت دیں، میں ابھی گردن کاٹتا ہوں ابو حاتم کی، ابھی گردن اتار کر لاتا ہوں، انہوں نے ہمارا راز ظاہر کیسے کیا؟ بدری صحابی تھے۔ حضور نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر وہ بدر میں ہمارے ساتھ تھے، تھوڑا ٹھہر جا، جلال میں نہیں آؤ، بدر میں ہمارے ساتھ تھے، یہ اسلام و کفر کی پہلی جنگ تھی، 313 مسلمان تھے، سامنے 1000 کا لشکر، کوئی آسان تھا کافروں سے لڑنا؟ جبکہ مسلمان بے سر و سامان، کوئی اسلحہ نہیں۔ تو حضرت عمر ان کے بارے میں کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارا راز ظاہر کیا، کافروں کو ہمارا راز بتایا، آپ مجھے حکم دیں میں ابھی ان کی گردن اتار کر لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کی کچھ پچھلی ادائیں بھی تو یاد کرو، اس کی پچھلی وفائیں تو یاد کرو، وہ بدر میں ہمارے ساتھ تھے، بدری صحابی تھے۔ حضرت ابو حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاتم، حضور نے ان کو بلایا، اور اس وقت سورہ ممتحنہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا دیکھو عمر، آیت نازل ہوئی، اللہ نے ان کو بھی ایمان والا کہا ہے، میرے صحابی کو ایمان والا کہا ہے، اے ایمان والو راز نہ بتاؤ۔ حضرت حاتم کو بلایا کہ حضرت حاتم آئے، حضور نے فرمایا کیوں کیا، ہمارا راز ظاہر کیوں کیا؟ عرض کی آقا آپ جانتے میں یہاں اکیلا ہوں، میرا سارا گھر مکے میں، میرے بچے مکے میں، تو میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ سوچا کہ یہ مکہ والے میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے تو میں ان پر کچھ احسان کر دوں۔ میں نے یہ بات ان تک پہنچائی تاکہ یہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں، ان کو میرا احسان یاد رہے۔ یہ صرف میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا عذر قبول فرمایا، کہا کہ اے حاتم تمہاری نیت اچھی تھی، اسلام کو ڈھانے کی، اسلام کے خلاف سازش کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ اپنے گھر والوں کی آسانی اور سہولت کی نیت تھی، تو تیری نیت اچھی تھی۔ حضور نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور ان کو معاف فرمایا۔ تو پچھلی ادائیں سرکار نے ان کے بدر میں آنا، بدر میں لڑنا یاد کیا اور حضرت عمر کو روکا۔ تو یہی دوستی کا اصول ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو بندہ تھوڑا پچھلا ماضی کو جھانکے کہ کتنا اس نے میرا ساتھ دیا، کتنا میرے ساتھ رہا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمہ تھا۔